الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد اللہ تعالی۔ ہم یہ سماعت کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ادب اور تعظیم کا مقام کیا ہے، اور انسان کو اپنی نظر و فکر میں بلندی ہونی چاہیے اور دین کے صحیح مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہوئی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ایک بہت ہی عمدہ اور مفید مثال میں آپ نے اس بات کو سمجھایا کہ مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ برابری اور یکسانیت کو محال قرار دیتے ہوئے آپ نے بڑی نفیس بحث ارشاد فرمائی، اور اسی محققانہ کلام کے ذریعے یہ بات چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن اور واضح ہے کہ ایک بوند، بڑے غور سے سنیے گا، صبح کے یہ لمحات ہیں، بعض اوقات انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید ذوق محسوس ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑ ہا سمندر سے جو نسبت حاصل ہے، ایک بوند کے کروڑویں حصے کو، ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑ ہا سمندر سے جو نسبت حاصل ہے، مخلوق کی تمام صفات اور خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف کروڑ ہا کروڑ کروڑ ہا کروڑ سمندر ہوں، اور دوسری طرف جو ہے ایک بوند کے کروڑواں حصہ ہو، ایک بوند کا بھی کروڑواں کروڑ حصہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ اور ایک طرف کروڑ ہا کروڑ سمندر ہوں تو فرمایا وہ جو ذرہ بھی نہیں بنتا اس کا، اور جو سمندروں کے سمندر ہیں، یہ نسبت بھی قرار دینا کہ اللہ کی صفات سے وہ نسبت جو مخلوق کی صفات کے ساتھ ہو جائیں، اس مثال کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مثال بھی قائم کرنا درست نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی دلیل آگے دیتے ہیں اور اس کو مزید آپ واضح فرماتے ہیں۔ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت تحریر کر رہے ہیں، اللہ امام احمد رضا کے مزار پر انوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ کوئی توحید سمجھے تو سیدی اعلیٰ حضرت کے در پہ آ کے سمجھے۔ یہ توحید سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت سے قبولیت کی مہر چاہیے۔ سیدی اعلیٰ عظیم المرتبت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر، سب کے علوم، انبیاء، مرسلین، ملائکہ، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے
جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرے سے بوند کے کروڑویں حصے کو حاصل ہے، کیونکہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی محدود ہیں، اور اللہ تعالی کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی، جس کی حد ہی نہیں، حد ہی نہیں، حد ہی نہیں۔ عرش و فرش، مشرق اور مغرب اور تمام کائنات کا علم روز اول سے آخر تک اگر مخلوق کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی متناہی محدود ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے سب متناہی ہے۔ اللہ اکبر! سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت نے یہ مثال قائم کر کے فرمایا کہ اولین و آخرین کا علم جتنا بھی ہو، روز اول سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ علم دے بھی دے تو یہ سارے ایک حد میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے۔ تو ایک متناہی ہے، حد میں ہے، اور ایک غیر متناہی ہے، تو دونوں میں برابری کا تصور محال اور ناممکن ہے۔ تو جب برابری ہی نہیں ہوتی تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اصل بات یہ ہے کہ جس پر رب العالمین فضل فرماتا ہے، جس پر مالک کرم فرماتا ہے، ایمان اسی کا محفوظ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہی معیار ہدایت ہے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یہی معیار نور ہے، یہی معیار حق ہے کہ اللہ کے کلام میں اگر فیض، نور، برکت اس کلام کے ذریعے چاہتے ہو تو پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ صرف ایک آیت کو پڑھ کر، سن کر کبھی عقیدہ اپنا قائم نہیں کرنا، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا کر دوسرے حصے کا انکار نہیں کرنا۔ بڑے توجہ سے سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک آیت پر نظر کر کے دوسری آیت کو سمجھنے سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے اور وہ عقیدہ اپنا ایک ہی آیت پر قائم کر لے تو اس کے لیے غلطی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے، مثال کے طور پر، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ بیٹے دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبریل امین نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اللہ اکبر! ان دونوں آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، حقیقتاً بیٹا عطا فرمانے والا اللہ ہے، اور مجازاً بیٹا عطا فرمانے کی نسبت حضرت جبریل امین کے ساتھ کر لی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا، اور یہ اصول یہ ہے کہ جب مسلمان موحد کسی چیز کی نسبت اپنی جانب یا کسی غیر کی طرف مبذول کروائے تو اس کو مجاز عقلی کہیں گے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ اگر وہ اس طرح نسبت کرتا ہے کہ جس طرح حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ میں بیٹا دوں گا، تو اصول یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بیٹا تو اللہ ہی دے گا، میں ایک سبب ہوں، ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوگا، جیسے اس کی عام کتابوں میں مثال دی جاتی ہے، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں، اصول کی کتابوں میں مثال دی جاتی ہے، جیسے کہا جائے کہ بارش نے سبزہ اگایا، تو مسلمان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سبزہ جو اگا ہے یہ اگایا اللہ نے ہے، بارش اس کا سبب ہے۔ بولا یہ جاتا ہے کہ بارش نے سبزہ اگایا، لیکن اس کے معنی مسلمان کے ذہن میں یہی ہوتے ہیں، یہ اصول کی کتابوں میں ہے کہ یہ بارش ایک سبب ہے اور سبزہ اگانے والا اللہ ہی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ غوث اعظم نے کرم کر دیا، میرا بگڑا وقت سوار دیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرم فرمانے والا تو اللہ ہی ہے، غوث اعظم بطور وسیلے کے ان کی دعا سے میرا بگڑا ہوا کام سنور گیا ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے مسلمان کا، اور اس عقیدے کو جو نہیں سمجھتا، اللہ اکبر، پھر اسے ٹھوکر لگتی ہے اور پھر اس کے لیے کیسی پریشانی آتی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ جب کوئی یہ حساس مسئلہ نہیں سمجھتا تو شیطان اسے جکڑ لیتا ہے، شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور شیطان پھر اس کو کس طریقے سے حقیقی دین سے دور کر دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اللہ، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھٹک کر بہت دور نکل جاتا ہے۔ وہ بظاہر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بظاہر قرآن پڑھتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں وہ پوری روایت آپ کو سناتا کہ ایسی قوم کہ جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں تہجد کے وقت میں جس خیمے سے گزرا مجھے قرآن کی آواز آئی، اللہ اکبر، لیکن وہ قوم قرآن تو کثرت سے پڑھ رہی تھی، لیکن قرآن کے مفہوم کو بدل کر وہ صحابہ علیہم رضوان پر شرک کا الزام لگا رہے تھے۔ وہ کیسی قوم تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں اس قوم کو سمجھانے کے لیے پہنچا تو وہ قوم کے افراد نے میرا استقبال کیا اور کہا، مرحبا ابن عباس ما جاء بکا، اللہ اکبر، خوش آمدید اے ابن عباس، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، فَقُلْتُ أَتَيْتُكُمْ من عند المہاجرین والانصار ومن عند صحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن وهم اعلم بتأویلہ منکم، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، تم قرآن پڑھ کر حضرت علی پر، صحابہ، انصار، مہاجرین پر شرک کا الزام لگا رہے ہو، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، اور وہ تم سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں۔ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لَا تَخَاصَمُوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، چھوڑو ان کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات نہ سنو، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے۔ وہ دلیل اس پر بھی قرآن کی دیتے ہیں، کہتے ہیں قریش سے ہیں، اور قریش کے بارے میں فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ،
یہ تو بڑی جھگڑالو قوم ہے، یہ جھگڑالو لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، ان سے بات نہ کرو۔ قرآن کی آیت کا مفہوم بدل دیا۔ کیا قریش کے وہ اعلیٰ لوگ، صحابہ علیہم رضوان، مقدس ہستیاں، قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا؟ اللہ اکبر! جو حقیقت کا نور نہ پا سکے ان کے بارے میں کہا، جنہیں اس چیز کا نور نہ ملا، لیکن کس طرح قرآن کی ایک آیت پڑھ کر انہوں نے غلط چسپاں کر دی۔ قرآن کی آیت سے کبھی ثابت ہو سکتا ہے کہ صحابہ علیہم رضوان اور حضرت علی شرک کرتے ہیں؟ کبھی ثابت ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس پہنچے، وہ جو قرآن کی دلیل دے رہے تھے انہوں نے اس کا صحیح مفہوم بتایا، دوسری آیت سے ثابت کیا، لیکن پیارے بھائیوں روایتیں دیکھیے، کتابیں پڑھیے، علماء کی صحبت میں جائیے تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ دلیل دے کر قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، لیکن اکثر خارجی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور وہ اسی پر قائم رہے کہ صحابہ، مہاجرین، انصار، حضرت علی معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں۔ بس انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کس طرح حقیقت کا پیغام لوگوں کو سمجھایا جائے۔ جس نے جو مفہوم بٹھا لیا سو بٹھا لیا۔ وما توفیقی الا باللہ، بس توفیق الہی، رحمت الہی کے سائے میں ہی ممکن ہے کہ اعمال کی اصلاح بھی ہو، عقائد کی اصلاح بھی ہو، اور آئندہ کا عزم بھی ہو کہ حقیقت کے پیغام کو ایک ایک گھر تک میں پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اور عقائد کی اصلاح فرمائے۔ آج 15 تاریخ ہے، اور 15 جو نسبت ہوتی ہے وہ سید الشہداء، امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ جس طرح 11ویں شریف ہوتی ہے نا حضور غوث اعظم، چھٹی شریف جو ہوتی ہے خواجہ غریب نواز، اس طرح اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 15ویں نسبت ہوتی ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کل جو 14 تاریخ تھی اور نسبت تھی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ اول آخر درود پاک، ایک بار الحمد شریف، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا حی قیوم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے کریم مالک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ان مبارک لمحات کا صدقہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، روئے زمین کے مسلمان بالخصوص جو ان لمحات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، ہم سب کے گھرانوں کو محبوب علیہ السلام کے عظیم گھرانوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ جو کچھ پڑھا گیا اسے قبول و منظور فرما، اس کا ثواب محبوب علیہ السلام اور محبوب کے تمام محبوبین، خلفاء، صحابہ، امہات المؤمنین، بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور غوث اعظم سید اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند
مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اور مرحومہ صدیقہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ والداؤں والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو سکھ، چین، سکون، اطمینان، علم وقار دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، ہم سب کا مقدر فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو ہمیشہ فتح کا جھنڈا، غازی اسلام غازی تنویر احمد قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو شاندار رہائی، بے گناہ جتنے قیدی ہیں مولا سب کو رہائی۔ اے کریم یہ وائرس مسلمانوں کے لیے شفا رحمت بنا دے، غیروں کے لیے دشمنان اسلام کے لیے تباہی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، پھر سے ان کے لیے روزی کمانا آسان کر دے۔ اے کریم سب کے حال پہ کرم کر دے۔ جو خوش نصیب مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، نور کے ساتھ، اے اللہ اے کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، جو انوار جو برکات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ برس رہے ہیں، درود و سلام کا صدقہ ان برکات سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرما برحمتک یا ارحم۔